اصل میں حضرت جادو جو ہے، اب دیکھیں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو انسان ہے نا، یہ اپنے لیے سب سے بڑا خود جادوگر ہے۔ اس کی مین بنیادی وجوہات ہیں کہ آج ہماری جو زبان ہے اس سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور بہت سے معاملات، گالی گلوچ کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں۔ اب ہماری زبان جب ان کاموں میں ملوث ہے تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور جب ہم یہ کام کریں گے اپنی زبان سے نا، تو آپ کے جو نیک اعمال ہیں وہ حبطت ہوگے۔ جب آپ کے نیک اعمال کم ہوں گے، آپ کے جو برے اعمال ہیں وہ بڑھیں گے، تو جادو تو آپ پہ ہو گیا اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح اس کے بعد ہمارا جادو کیا ہے جو ہم اپنے آپ پہ خود روزانہ کرتے ہیں صبح اٹھ کے، کہ ہماری آمدن، ہمارا ذریعہ معاش کیا ہے۔ اگر ہم جاب کرتے ہیں، ہم تنخواہ لیتے ہیں، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ تنخواہ کے ساتھ ہم روزانہ دیہڑی کتنی لگاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام سی بات ہے نا کہ کوئی بھی جاب ہے، اگر آپ کے پاس اختیارات ہیں تو آپ رشوت، یعنی کہ آپ رشوت کو رشوت سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات اتنی عام ہے کہ بغیر چائے پانی کے آپ کا کوئی بھی جائز کام بھی ممکن نہیں ہے۔ اب ہم جو کماتے ہیں تنخواہ کے ذریعے، کاروبار، اب کاروبار پہ آ جائیں۔ کوئی بھی آپ دکان کرتے ہیں، کوئی بھی بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کا معاملہ ہے، آیا اس میں آپ کا ناپ تول وہ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ جو کوالٹی دے رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں زبان سے، وہ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہاں موسٹلی دیکھا ہے اپنا مال بیچنے کے لیے اس کی بے جا تعریف اور قسم قرآن ہمارا معمول بن گیا۔ اب یہ جو ہم رزق کماتے ہیں، خود کھاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، اگر اس میں ناجائز منافع خوری یا حرام خوری، دونوں باتیں، تو یہ ہمارے اوپر سب سے بڑا جادو ہے۔ تیسری بات ہے کہ ہمارے روزمرہ کے معاملات، کہ آیا آپ کے معاملات کیا ہیں، کہ آپ کا جو ملنا جلنا اپنے اہل و عیال میں، اپنے محلے میں، اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، شہر میں، رشتہ داروں میں، وہ کیسے ہے؟ اگر آپ کا وہ بوگس ہے کہ آپ سے آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے ہمسائے، آپ کے گاؤں محلے شہر بستی والے تنگ ہیں، تو وہ آپ پہ سب سے بڑا جادو ہوا۔ یعنی کہ جب آپ اپنے نیک اعمال کو کم کریں گے، برے اعمال آپ کے بڑھتے جائیں گے۔ جب آپ کے برے اعمال بڑھتے جائیں گے تو آٹومیٹک آپ کی زندگی پہ وبال آنا شروع ہو جائے گا۔ جب وبال آنا شروع ہو جائے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پہ بندش ہے، ہمارے پہ جادو ہے، ہمارے پہ جنات ہیں، ہم لازمی یہ سمجھیں گے۔ جب یہ سمجھ لیں گے، ہم جائیں گے کسی عامل کے پاس، تو عامل جو ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سبھی جانتے ہیں، انہوں نے ہر حال میں جاتے ہی یہ کہہ دینا ہے کہ جی آپ پہ بہت سخت ترین جادو ہے۔ جنات کا نام کم لیتے ہیں، نظر کا تو لیتے ہی نہیں ہیں، جبکہ میں نے ہزاروں بار دیکھا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں بار دیکھا ہے کہ سخت ترین نظر ہوتی ہے، نظر سے بچہ بچی متاثر ہے، عامل نے کہہ دیا جادو ہے۔ اب نظر کا علاج نہیں ہوا، جادو کا علاج شروع ہے، تو نظر ٹوٹے گی نہیں، آرام آئے گا نہیں۔ یہ ایک الگ سے ہمارے گلے میں مصیبت ہے کہ ہم کسی بھی پریشانی میں جب کسی رہبر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، عامل ہے، تو انہوں نے بجائے صحیح گائیڈ کرنے کے ہمیں الجھانا ہے۔ عاملین خاص کر ہمارے معاشرے کے جو عاملین ہیں، انہوں نے آپ کو اتنا پریشرائز کرنا ہے، اتنا ڈرانا ہے کہ آپ تھریڈ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو آپ پہ اس وقت اثرات ہیں اس کی میعاد ختم ہونے کو ہے۔ پھر بندہ پوچھتا ہے ختم ہوگی تو کیا؟ اس کا ختم ہو گیا، مر جائیں گے۔ ان باتوں کا مقصد ہے صرف اپنی فیس بڑھانا۔ پہلے آپ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، اپنی روزی روٹی حلال کر لیں، اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں۔ یعنی کہ پہلے خود جو ہم جادوگر ہیں، یعنی کہ میں خود جادوگر ہوں، میں اپنے ان معاملات کو تو ٹھیک کروں۔ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں گے،
آپ کی زندگی پہ وبال نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے یہ ٹھیک نہ ہوئے، پھر دنیا کے جس مرضی عامل کے پاس چلے جائیں، جس مرضی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، جس مرضی حکیم سے ملیں، جتنی مرضی دعائیں کروا لیں، اس وقت تک سکون نہیں آپ کو میسر ہوگا جس وقت تک آپ سکون بانٹیں گے نہیں۔ یہ مین جو پوائنٹ ہے ہمارے معاشرے کا، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور علماء اکرام کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ جمعہ کے خطبات میں کم از کم ہماری یہ تو جان چھڑوائیں کہ ہمارے پہ وہ بات آ کیوں رہا ہے۔ ہر بات جادو نہیں ہوتی، ہر بات جنات پہ نہیں ڈال دیتے، وہ جنات بیچارے اتنے بھی فارغ نہیں ہیں کہ وہ ہمارے پیچھے پھرتے رہیں۔ ہاں ٹھیک ہے نا جی، یہ معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی۔